السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتی ہوں جو اس وقت ہمارے معاشرے میں عام ہو رہا ہے۔ مرد کے ساتھ اور عورت کے ساتھ جہاں اب شادی کرنے کو حرام نہیں سمجھتے، اسی طرح غیر مسلمز کے ساتھ بھی شادی بیاہ کو اب حرام نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس سے ایک سچی محبت تصور کیا جاتا ہے، جو کہ یقیناً آپ لوگوں کے لیے خساروں کا بہت بڑا پیغام ہے۔ ہمارے ہمسائے ملک میں یہ چیز بہت تیزی سے جڑ پکڑ رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، ریسنٹلی ہمارے یہاں پر سیما حیدر، انہوں نے کیا کیا؟ ایک مسلمان ہوتے ہوئے انہوں نے ایک غیر مسلم سے نہ صرف ان کے عقیدے کے مطابق شادی کی، بلکہ اپنے بچوں کو بھی اسی مذہب میں شامل کر لیا، معاذ اللہ۔ اسی طرح وہاں پر جو غیر مسلم لڑکے ہیں، ان کے ساتھ مسلمان عورتوں کے نکاح کی شرح بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ قرآن نے آپ کو کبھی بھی غیر مسلمز کے ساتھ نکاح کی اجازت نہیں دی، بشرطے کہ وہ مکمل اسلام کو قبول کرے، تو پھر آپ چاہے وہ مشرک عورت ہے، چاہے وہ مشرک مرد ہے، اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ کنڈیشنز جو ہوتی ہیں نا، وہی آپ کے دیندار ہونے یا آپ کے بے حیا ہونے کی مکمل تصدیق کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ آپ جب کسی غیر مسلم عورت سے نکاح کرتے ہیں تو اگر وہ مکمل اپنے ہی دین میں ہے، اپنے ہی طور طریقوں میں ہے، یہاں پر ہمارے علماء کرام جس بات کی تصدیق کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ غیر مسلم عورتوں کے ساتھ مسلمان مردوں کو نکاح کی اجازت دی گئی ہے، مگر بصورت ہے کہ وہ عورت مکمل دین میں شامل کی جائے۔ اب جب آپ مکمل دین میں شامل ہوں گے تبھی آپ اسے بھی مکمل دین میں شامل کریں گے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل آپ کو دیتی ہوں۔ یہاں پر میں نے دیکھا ہے کافی ایسے عبادت گزار ایسے علماء کرام ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ شادی کرتے ہیں تو جس عورت کے ساتھ وہ شادی کرتے ہیں وہ اس کو کسی چیز سے منع نہیں کرتے، اس پر پردہ کرنے کی کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ جیسے خوش ہے اسے ویسے خوش رہنے کی تاکید کی جاتی ہے اور اسے ہر طرح سے خوش رکھا جاتا ہے۔ اس کو ہر طرح کے لباس کی اجازت ہے، ہر طرح کے بول چال کی اجازت ہے، ہر طرح کی چال ڈھال کی اجازت ہے۔ تو جب آپ مسلمان ہوتے ہوئے مسلمان عورتوں کو مسلمانوں کی روح سے مکمل دین کی طرف نہیں لاتے تو غیر مسلم عورتوں کے ساتھ نکاح کر کے تو پھر آپ انہی کے طور طریقوں کو زیادہ پسند کریں گے، اور ایسا ہی ہے۔ ہمارے کئی بڑے فلم سٹارز کو دیکھ لیں آپ، انہوں نے غیر مسلم عورتوں سے شادی کی، مگر ان کے گھر میں مسجدیں بھی ہیں چھوٹی چھوٹی سی اور مندر بھی ہیں چھوٹے چھوٹے سے، اور وہ صاف الفاظ میں کہتے ہیں ہمارے بچوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ جون سا دین چاہے وہ اپنا سکتے ہیں، چاہے وہ مسلمان بن جائیں چاہے وہ ہندو بن جائیں۔ اب آ جاتے ہیں ہم آج کے دور کی طرف۔ یہ چیز تو واضح ہے کہ آج کے غیر مسلمز کسی طرح بھی اہل کتاب نہیں ہے۔ علماء کرام اس بات کی سختی سے تاکید کرتے ہیں اور قرآن و سنت کے مطابق کرتے ہیں کہ غیر مسلمز کا اہل کتاب ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ اہل کتاب نہیں ہے تو پھر یاد رکھیے وہ اپنے طور طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ غیر مسلم عورتوں کے ساتھ جب آپ نکاح کرتے ہیں اور ان کے طور طریقوں کو بالکل بھی نہیں بدلنے دیتے تو اس کا مطلب ہے بہت جلدی آپ انہی کے طور طریقوں میں رنگ لیے جائیں گے، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے غیر مسلمز کی گمراہیاں اس وقت بھی تھیں اور آج بھی ہیں، وہ گمراہیاں جو قرآن کے سخت خلاف ہیں۔ ایسے میں آپ کسی بھی ایسی مشرک یا غیر مسلم عورت کے ساتھ یا مرد کے ساتھ نکاح کیسے کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو قرآن منع کر رہا ہے، جہاں پر وہ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں؟
مگر بات وہی آ جاتی ہے کیونکہ آپ خود اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں تو آپ کے لیے یہ معنی نہیں رکھتا کہ آپ نکاح غیر مسلم سے کر رہے ہیں یا مشرک سے کر رہے ہیں یا کسی یہودی سے کر رہے ہیں. آپ کے لیے اہمیت نہیں رکھتا کہ وہ گمراہیوں کے کس درجے پر ہیں کیونکہ آپ خود گمراہیوں کے اعلیٰ ترین درجوں پر ہیں. تو جب آپ خود گمراہیوں کے اعلیٰ ترین درجوں پر ہیں تو پھر آپ کو کیا فرق پڑے گا کہ آپ جس کو اپنا پارٹنر چن رہے ہیں وہ گمراہیوں کے کن درجوں پر ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے آپ لوگ پوری طرح نہ صرف غافل ہیں بلکہ اس کا اختلاف بھی آپ منہ سے مان ہو کر پوری طرح کر رہے ہیں جس میں نبی مکرم نے صحابہ کرام سے کہا کہ قیمتی ترین خزانہ جو دنیا میں مال و دولت ہے قیمتی ترین وہ نیک بیوی ہے. تو جب تک آپ کا ساتھی ہی نیک نہیں ہوگا گمراہیوں سے بچنے اور بچانے والا نہیں ہوگا آپ کو کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ آپ دنیا دار ہیں اور آپ کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ اب یہ میری بیوی ہے میں بس اس کو خوش رکھوں. آپ کا خوش رکھنے والا جو یہ انداز ہے نا اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو خوش رکھنے والا انداز چنا ہے یہ کس کے لیے چنا ہے. خوش آپ کو اپنے اللہ کو کرنا ہے یا اس انسان کو جس کے ساتھ آپ نے نکاح کیا ہے اور وہ بھی ایک غیر مسلم کے ساتھ آپ نکاح کریں شادی کریں ان کے طور طریقوں کے مطابق تو پھر گمراہیوں کے اعلیٰ ترین درجوں پر تو آپ خود ہیں. تو آپ کا انتخاب بھی تو گمراہی ہوگا. ایک گمراہ کا ہی انتخاب کرے گا کیونکہ ایک گمراہ جو ہوگا